الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے، عبادات درست طریقے سے جو ہم پر فرض کی گئیں، کما حقو ہم ان عبادات کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کا علم حاصل کرنا ضروری۔ جو معاملات ہمیں زندگی کی مختلف سٹیجز پر درپیش آتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ضروری۔ اسی طرح اخلاقیات میں منجیات اور مہلکات کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کرام علیہ رضوان، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اور متاع اسباب نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مہلکات سے بچنے کا ذہن عطا فرمایا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک میری امت میں سے بروز قیامت مفلس وہ شخص ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ، جو قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، وصیام اور روزے بھی لائے گا، وزکات اور زکات بھی لائے گا، ویاتی قد شتم ھذا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وسفک دم ھذا، اور اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور اس نے کسی کو مارا ہوگا، وقذف ھذا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جن لوگوں کی اس نے حق تلفیاں کی، نیکیاں بہت کی تھیں، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، عبادات و ریاضات بھی کرتا رہا، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال دبایا، کسی کو اس نے مارا، سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک صاحب معاملہ آئے گا، جس شخص کے اس نے حق طلب کیے تھے، اس شخص کی نیکیاں اس صاحب معاملہ کو دے دی جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دوسرا شخص آئے گا، اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں دیتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِئَتْ حَسَنَاتُهُ قبل ان یقضى ما علیہ، اگر اس شخص کی نیکیاں اس بات سے پہلے ختم ہو گئیں کہ جو فیصلہ اس پر آنا تھا وہ فیصلہ کیا جائے، سرکار فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم،
اب جن لوگوں کے حقوق باقی تھے، جن کو اس نے مارا تھا، جن کا مال غصب کیا تھا، جن کو تکلیف دی تھی، جن کی حق تلفیاں کی تھی، سرکار فرماتے ہیں ابھی لوگ باقی ہوں گے. اب کیا کیا جائے گا؟ ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے، اس شخص پر ڈالے جائیں گے. پھر فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے پتا چلا کہ اگرچہ کہ ایک شخص نیک ہو، اگرچہ کہ پرہیزگار ہو، اگرچہ کہ متقی ہو، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں، لیکن اگر اس نے حقوق کے معاملے میں کوتاہیاں کی، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا جس طرح عقائد کی معلومات، عبادات کی معلومات، معاملات کی ضروری معلومات ہمارے لیے حاصل کرنا اپنی اپنی کیفیات کے مطابق ضروری ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مہلکات اور منجیات کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے. تو لہٰذا آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل جو چند مہلکات ہیں، ہم ان مہلکات کے بارے میں کچھ بنیادی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر توجہ سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول جو دیے جا رہے ہیں، اگر یہ مدنی پھول لکھنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، بہت حد تک ہمیں اس کی ضروری معلومات حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلکات سے بچنے، اس کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مہلکات جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، انہی میں سے جھوٹ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا، توریہ کس کو کہتے ہیں، بد عہدی کیا چیز ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم آج مختصر وقت میں موقع کی مناسبت سے ان کی چند ضروری معاملات، ان کی ضروری امور کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل معلومات حاصل کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے جھوٹ کسے کہتے ہیں، جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیے، خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے. خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے. خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے. یہ عربی میں اس کو کذب کہتے ہیں. یہ صدق کا عکس ہے. صدق کہتے ہیں سچ کو. جو شے ہے سچ ہے وہ جھوٹ نہیں، جو جھوٹ ہے وہ سچ نہیں. سچ کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا، یہ سچ. اب یہ سچ کی تعریف بھی ہمیں آنا چاہیے. تو سچ کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا، صدق سچ. اور کذب ہے خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا. اس کو آسان مثال سے آپ یوں سمجھیے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آج صبح یہاں پہ آیا ایک اسلامی بھائی، اس نے ناشتہ نہیں کیا. اب کسی اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا کہ کیا آج آپ نے صبح ناشتہ کیا؟ یہ ایک گزشتہ ماضی کے اندر واقعہ تھا، اس کے بارے میں ایک خبر پوچھ رہا ہے. سوال یہ کیا کہ آج آپ نے صبح ناشتہ کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے ناشتہ نہیں کیا. ایک واقعہ ہے ناشتہ نہ کرنے کا، اور یہ جو خبر دے رہا ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، اس کی یہ خبر واقع کے مطابق ہے، تو یہ سچ ہوگی. اگر ناشتہ نہیں کیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے ناشتہ کر لیا، یہ خبر دینا ہے. میں نے ناشتہ کر لیا، یہ خبر دینا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ اس نے حقیقت میں ناشتہ نہیں کیا. اب یہ صورت کہلائے گی جھوٹ، کذب. تو خبر کا واقع کے مطابق ہونا سچ، اور خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی. جھوٹے لوگوں کی بھی مذمت مختلف مقامات پر آئیں. چنانچہ ایک مشہور آیہ کریمہ جو زبان زد عام ہے، تقریباً ہمارے ہر خاص و عام کو یہ آیت یاد ہوگی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
بعض گناہ ایسے ہیں جو ہماری شریعت مطہرہ میں جن کو منع کیا گیا، جبکہ گزشتہ امتوں میں، گزشتہ شریعتوں میں وہ گناہ ایس سچ گناہ نہیں تھے، ان کی کچھ جواز کی صورتیں تھی، بعض بالکلیہ جائز تھی، جیسے شراب گزشتہ امتوں کے لیے حلال تھی، ہماری امت کے لیے یہ شراب حرام قرار دی گئی۔ لیکن جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جو تمام شریعتوں میں منع ہی کیا گیا ہے۔ ایسا طبی عمل ہے، برا عمل ہے کہ جھوٹ ہر شریعت میں ہی منع کیا گیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق یعنی سچ کو لازم کر لو، صدق یعنی سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور، نافرمانی یعنی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی مذمت جو حدیث میں بیان کی گئی، جھوٹ کی کیسی نحوست ہے، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی ایسی نحوست ہے کہ جو فرشتہ ہم پر مقرر کیا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث اور سبب ہے، وہ فرشتہ ہم سے جھوٹ کے باعث 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً کوئی شخص چاہے وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، تقریباً ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر صورت میں ناجائز ہے، ہر صورت میں گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اب چونکہ جھوٹ کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، اب اس کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے کہ کہاں پر کس صورت میں مجھ پر جھوٹ بولنا شریعت کی طرف سے واجب کیا گیا، کہاں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، اور کس صورت میں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں گناہ کا مرتکب قرار پاؤں گا۔ تو لہٰذا ہم اگر بیان کیے جانے والے مسائل کو بغور سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت حد تک جھوٹ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جھوٹ کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فقہ حنفی کے جو تقریباً تمام مسائل ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی اس کو معاملات درپیش آتے ہیں، کم و بیش ان تمام مسائل پر مشتمل کتاب بہار شریعت، اس کا یہ حصہ 16 میرے ہاتھ میں اس وقت، اس کا حصہ 16، اسی بہار شریعت کے 16ویں حصے، اس کا صفحہ 158، 59، 60 اور 61، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، چونکہ ہم جو یہاں سیکھتے ہیں عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم تمام کے تمام مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، ضروری حد تک احکام کی معرفت ہمیں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف اوقات میں جو ہمارے مختلف درس دینے والے اسلامی بھائی ہیں وہ ہمیں مختلف کتب کے بارے میں رہنمائی پیش کریں گے،
تو اگر ہم ان کتب سے مسائل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہم مسائل کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 158، 59، 60 اور 61، یہ 4 صفحات مکمل ہیں اور 5ویں صفحے کی چند سطریں ہیں۔ اس میں جھوٹ کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے مستند احادیث جمع فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کن صورتوں میں بولنا جائز، کن صورتوں میں بولنا واجب، کن صورتوں میں بولنا مباح، تو اس طرح مختلف صورتیں صاحب بہار شریعت نے بیان کی ہیں۔ تو آئیے ہم بہار شریعت کے 16ویں حصے سے ہی جھوٹ کی چند صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی چند صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ نمبر 1، جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ جو پہلی جھوٹ کی جواز کی صورت ہے اس میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا جائز ہے کس مقام پر؟ جب سامنے دشمن ہو اور دشمنوں سے جنگ کا موقع ہو اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی فتح کے لیے اگر آپ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو اب دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ پہلی جواز کی صورت۔ دوسری صورت صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے۔ 2 اسلامی بھائی ہیں، آپس میں ناراض ہیں، آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں جھک جاؤں۔ اب یہ ان میں صلح کروانا چاہتا ہے تو اب کسی ایک کے پاس جا کر جھوٹ بول دے کہ فلاں آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، وہ تو فلاں لوگوں کے سامنے آپ کی اچھے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا۔ اور شریعت مطہرہ کو ہرگز یہ مطلوب نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں ناراض رہیں کسی دنیاوی غرض سے۔ تو اب اگر مسلمان دنیاوی غرض سے ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک شخص ایک کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اچھے تاثرات پیش کر رہا تھا، اب اس دوسرے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں اس انداز میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کی خوبیاں بیان کر رہا تھا، لہذا فقہا فرماتے ہیں اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تیسری صورت، زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اور کیمیاء سعادت میں زبان کی آفتوں کا بیان جہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیا، وہیں جھوٹ کے تفصیلی احکام بیان فرمائے۔ یہ جھوٹ کی تقریباً آپ کو تمام معلومات ان 2 کتب میں بآسانی مل جائے گی، اور پھر جو میں نے بہار شریعت عرض کیا اس میں سے بھی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو تیسری صورت بیان کی گئی، زوجہ کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات کہہ دے۔ امام غزالی نے مثال دی 2 بیویاں ہیں اور جا کے دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اب اس صورت میں اس کا چونکہ یہ قلبی میلان اس زوجہ کا بڑھے گا، رغبت بڑھے گی، اس وجہ سے اس کا یہ خلاف واقع بات بیان کرنا جائز ہے۔ چوتھی صورت، کسی ظالم کے ظلم سے کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی ظالم کے ظلم سے کسی شخص کو بچانا چاہتا ہے تو اب جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، فقہا نے بیان کی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے رد المختار، اس کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں بھی یہ تحریر ہے کہ ایک شخص کوئی آلہ جارحہ لے کر کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آلہ جارحہ ایسا آلہ جو کسی کو قتل جس سے کیا جا سکے۔ ہمارے دور میں کوئی پسٹل لے لے، اسلحہ لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، خنجر یا چاقو لیے ہوئے، اور غصے میں اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب یہ جس شخص کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو نقصان پہنچا دے، یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ اب یہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اب اگر مجھے پتا ہے کہ فلاں شخص اس مقام پہ چھپا ہوا ہے اور وہ آنے والا آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں کہاں پر ہے، اب اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا تو میرے لیے جھوٹ بولنا جائز، بلکہ فقہا نے اس صورت میں لکھا
کہ جب کسی کی جان کو ضرر یعنی نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو، اس صورت میں اس شخص کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ تو یہ صورت کہ جب کوئی ظالم ہے کسی شخص کو تلاش کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو پتہ بتا دوں گا تو اس کو نقصان پہنچائے گا، جان سے مار ڈالے گا، تو اب اس صورت میں مجھ پر واجب ہے کہ میں اس شخص کا پتہ نہ بتاؤں اور کہہ دوں کہ مجھے علم نہیں۔ ظالم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ اسی طرح کسی شخص نے بے حیائی کا کام چھپ کر کیا، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، کوئی ایسا کام جو بے حیائی کا تھا چھپ کر کیا، اب کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر حاکم اسلام بھی اس سے پوچھے، چونکہ تنہا تھا، اس نے وہ کام کیا، بے حیائی کا کام تھا، تو آپ فرماتے فقہا نے فرمایا اس موقع پر اس کو اجازت ہے کہ یہ اس فعل سے انکار کر دے۔ کسی سے کوئی شخص پوچھ رہا کیا تم نے شراب پی؟ اب یہ شراب پینا ایک فعل تھا، اس نے یہ فعل پوشیدہ طور پہ کیا، علانیہ نہیں کیا، سب کے سامنے نہیں کیا۔ اب اس شخص کو اگر یہ فعل دوسروں پر اس کو ظاہر کر دے گا تو یہ اعلان ہو گیا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اپنے پوشیدہ گناہ کا اعلان بلا اجازت شرعی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب ایک گناہ کا گناہ ہو چکا، اب دوسرا گناہ اظہار کر کے وہ نہیں کر سکتا، لہذا اس صورت میں اس کے لیے اخفاء لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس گناہ کا کسی پر اظہار نہ کرے۔ صاحب بحر شریعت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ گھروں میں عام طور پر چپکلشیں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ساس نے بہو کو کچھ کہہ دیا، بہو نے منہ بنا کے کچھ بات کر دی، تو اس طرح گھر میں آپس میں اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں۔ اب بہو نے کسی مقام پر کوئی بات کہہ ڈالی ساس کے خلاف، اب ساس کو پتا چلا، ساس تفتیش کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اور اس کے بتانے کی وجہ سے بہو کا گھر اجڑ سکتا ہے، کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے، مار داڑ ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب اس صورت میں فساد سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ کہہ دے کہ اس نے نہیں بولا، یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا اس نے نہیں کہا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض باتیں ہمارے ہاں مبالغے کے طور پر رائج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دوست کسی دوسرے دوست کے ہاں کسی کام سے گیا، ایک مرتبہ گیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب متعدد مرتبہ اس کے گھر گیا وہ نہیں ملا، تو محاورہ عام ہے، یہ کہتے ہیں میں 1000 مرتبہ تمہارے گھر آیا تم تو گھر نہیں ملے۔ اب دراصل یہاں پر 1000 کا عدد مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا اس کے گھر جانا تھا، اس جانے کی تعداد کی کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ میں بہت زیادہ تمہارے گھر آیا، اس کے باوجود تم نہیں ملے۔ تو وہ باتیں جو عادتاً مبالغے کے طور پر بولی جاتی ہیں، اس کو فقہا جھوٹ شمار نہیں کرتے، جبکہ حقیقت میں وہ بکثرت گیا ہو۔ اگر صرف ایک دفعہ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں 100 مرتبہ تمہارے گھر آیا، 1000 مرتبہ آیا، تو اب یہ جھوٹ ہی رہے گا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض ایسے قصے ہیں، کہانیاں ہیں جو مختلف اوقات میں بیان کی جاتی ہیں، بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ اس کی مشہور مثال مثنوی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی نصیحت کے لیے ایسے واقعات بیان کیے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ مثلا درخت بول پڑا، شیر بول پڑا، فلاں مقام پہ ایسا ہو گیا، فلاں مقام پہ، تو مثنوی کی حکایات ہیں۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ درخت عموماً بولتا نہیں، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ شیر عموماً انسانی کلام نہیں کر سکتا۔ اب اس طرح کے جو واقعات، جو قصے، جو حکایات بیان کی جاتی ہیں، یہ بھی جھوٹ میں شمار نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح تعریض ایک شرعی اصطلاح ہے، تعریض کی بعض صورتیں جائز ہیں، تعریض کی بعض صورتیں جائز ہیں جن میں لوگوں کا دل خوش ہوتا ہو،
मजाह का उनसर पैदा होता हो, जिसमें किसी की दिल आजारी ना होती हो, हौसला शिकनी ना होती हो, इसकी मिसालें अहादीस तय्यबा में भी मिलती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बुढ़िया हाजिर हुई और जन्नत में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब ये इनके लिए हैरत की बात थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर वजाहत भी फरमा दी कि जाहिर सी बात है, ये अहादीस तय्यबा में मजमून मिलता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो 30 या 33 साल उनकी उम्र होगी। अब कोई बूढ़ा तो होगा नहीं, जो भी जन्नत में जाएगा वो जवान होके जाएगा। अब ये ऐसा एक पहलू था जिसकी वजह से सुनने वाले को वो मतलब उसकी जवानी की कैफियत बयान की गई, उसका बुढ़ापे का इनकार किया गया। वक्ती तौर पे उसको थोड़ा हैरत अंगेज लगा, लेकिन बाद में उसको इससे मजा आया। अब इस तरह की बातें करना कि जिसमें मजाह का उनसर हो और सामने वाले का दिल खुश करना हो, उसमें इस तरह का कलाम किया जा सकता है। अब इस तरह के वाकयात जिनमें मजाह का उनसर और किसी को तकलीफ भी ना पहुंचे, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल करना दुरुस्त है। अब इसी तरह एक शरई इस्तिलाह है तोरिया। तोरिया किससे कहते हैं? तोरिया यानी लफ्ज के जो जाहिर माना हैं, यानी लफ्ज के जो जाहिर माना हैं, यानी लफ्ज के जो जाहिर माना हैं वो गलत हैं, वो गलत हैं, मगर इसने दूसरे माना मुराद लिए। मगर इसने यानी बोलने वाले ने दूसरे माना मुराद लिए, मगर इसने दूसरे माना मुराद लिए जो सही हैं। ऐसा करना बिला हाजत जायज नहीं। ऐसा करना बिला हाजत जायज नहीं। और हाजत हो तो जायज है, और हाजत हो तो जायज है। अब तोरिया, इसके दो माना थे। एक माना वो था जो गलत था, एक माना वो था वो जो सही था। सुनने वाला ये गलत वाले माना समझ रहा है और बोलने वाला वो सही वाले माना मुराद ले रहा है। तो जब कोई शरई इजाजत हो तो तोरिया जायज, और जो शरई इजाजत ना हो तो तोरिया नाजायज। ये झूठ ही के हुक्म में होगा। मिसाल के तौर पर चंद अफराद मिलकर खाना खा रहे थे। एक इस्लामी भाई आया, इन्होंने उससे कहा कि आइए खाना खा लीजिए। अब उसने उस वक्त, चूंकि दिन का खाना मिसाल के तौर पर खा रहे हैं, इनकी मुराद ये कि दिन का खाना खा लीजिए। अब आने वाला इसने दर हकीकत खाना नहीं खाया था, दिन का खाना नहीं खाया, इसने नाश्ता किया था या कल का खाना खाया था। अब ये यूं कहता है कि मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका। और मुराद क्या ले रहा है? सुनने वाला मुराद ले रहा अभी का खाना खा चुका, जबकि बोलने वाला बईद दूर के माना मुराद ले रहा है कि मैंने सुबह खाना खाया था या कल खाना खाया था। अब यह कहलाता है तोरिया कि दो माना थे, सुनने वाला कुछ और समझ रहा है, बोलने वाला कोई और माना मुराद ले रहा है। इजाजत, शरई इजाजत हो तो बोलना जायज, वरना ये नाजायज कहलाएगा। और तोरिया एक ऐसी आफत है, ये झूठ के जो मुख्तलिफ मामलात बयान किए गए, ज़हन में ये भी ख्याल आया कि अब शैतान हमें आमतौर पर हर मकाम पर गुनाह में मुब्तला करवाने की कोशिश करता रहता है। अब बहुत से मकामात पे ऐसा होगा। ये शरई इजाजतें, इनकी सूरतें, अब चूंकि मकाम, मौका और वक्त इनकी पूरी तफसील बयान करने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए अर्ज किया कि अगर कीमिया सआदत के वो चंद सफ़ात हैं, ये पढ़ लीजिए आप, या अगर आप इह्याउल उलूम के वो 14, 15, 16 सफ़ात पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सी सूरतों के बारे में तफसीलन समझ में आ जाएगा, कहां किस सूरत में कौन सी सूरत एप्लीकेबल होगी, कौन सी सूरत में वहां वो उस पर अमल कर सकता हूं, कौन सी सूरत में नहीं कर सकता। लेकिन अब होता ऐसा ही है, मजहबी वजह कता रखने वाला है, इसको पता है कि तोरिया किसको कहते हैं। अब कई मकामात पे मजहबी वजह कता रखने वाला जब उससे कोई कलाम किया जाता है वो तोरिया मुराद ले लेता है, जबकि शरई इजाजत नहीं थी, हाजत नहीं थी, तो अब ये झूठ के गुनाह का मुर्तकिब कहलाएगा।
اور جھوٹ ظاہر سی بات ہے حرام ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے جو استثناء کی صورتیں، جو ایکسیپشنل کیسز سنے ہیں، جو صورتیں جن میں اجازت ہے وہ ہم نے سن لی. اس میں کچھ اور بھی مقامات پہ تفصیل ہے. بہرحال اس کے علاوہ جو صورتیں جواز کی نہیں ہیں وہاں پر ہم نے بلا اجازت اس طرح کے توریے کیے تو اب اس صورت میں شرعن گناہ گار ہوں گے، اور چونکہ یہ گناہ بھی ہے اس سے توبہ کرنا بھی واجب ہے. تو لہٰذا لگے ہاتھوں توبہ بھی کر لیتے ہیں. میرے جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، یقیناً ہر شخص اپنی کیفیات سے باخبر ہے. میں نے کس کس مقام پر شرعی اجازت کے مطابق غلط بیانی کی تھی، کس کس مقام پر شرعی اجازت نہیں بنتی تھی اور میں نے غلط بیانی کی، توریا کیا، جھوٹ بولا. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے گناہوں پر اطلاع ہو چکی تو توبہ بھی ہم پر واجب ہے. جھوٹ کی آج کل وبا عام طور پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. گھر میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بسا اوقات جھوٹ کے ذریعے تربیت کرتے ہیں. اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل متعدد مواقع پر گاہے بگاہے ہماری اس جانب توجہ بھی مبذول کروائی کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جھوٹ کی تربیت کیسے شامل کر دیتے ہیں. گھر کے باہر کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص آیا، میں ملنا نہیں چاہتا، اب بیٹا ہے گھر کے اندر، اولاد ہے، دروازہ بجا، اب مجھے پتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا، یا معلومات ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. اب بچے کو بول دیتے ہیں بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم زبان سے نہیں کہہ رہے جھوٹ بولو، لیکن ہم عملی طور پر اپنی اولاد کو جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں. اور آج یہی وجہ ہے، اسی جھوٹ کی یہ تباہ کاریاں ہیں کہ آج معاشرے میں ایک بظاہر مذہبی وضاحت رکھنے والا شخص، اس پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ ہو سکتا ہے فلاں اینگل سے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے فلاں اینگل سے توریا کر رہا ہوں. تو اس لیے اس آفت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر ہم اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. آج جو طرح طرح کی بے چینیاں ہیں، اسی جھوٹ کے ذریعے تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اپنے مال کے عیوب بیان نہیں کرے گا، اس کے الگ وبال ہیں. جھوٹی قسمیں کھائے گا، حالانکہ سچی قسمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر تجارت میں سچی قسمیں بھی کھائی جائیں تو اگرچہ کہ مال بکوا دیتی ہیں لیکن تجارت میں سے، روزگار میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا ایک فن سمجھا جاتا ہے. آج جو عام طور پہ مارکیٹ میں بیٹھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا مینٹل لیول پتا چل جاتا ہے، میں اس کو کس طریقے سے گھما سکتا ہوں. تو اب تاجر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تاثرات پیش کرتے ہیں. آج فلاں شخص آیا، میں نے فلاں عیب دار مال بیچ دیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا، فلاں چیز تھی اس کا ریٹ یہ تھا، میں نے اس کو بولا بھائی مجھے وارا ہی نہیں ہے، اب میں نے اس طرح کر کے اس کو مال مہنگے داموں تھما دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسی آفتیں ہیں جن آفتوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بے سکونیاں اور بے چینیاں عام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 196 آپ سے ایک سوال ہوا، اس سوال کا اس کا جو جواب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا حق حاصل کرنے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے، اپنا حق حاصل کرنے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے، اپنی ذات کو ظلم و نقصان سے بچانے، بیوی کی رضا جوئی یعنی رضا پانے، بیوی کو راضی کرنے، اور حالت جنگ میں کامیابی کے لیے تعریض سے کام لینا. یعنی ایسے الفاظ کہنا جائز ہے کہ جن کا ظاہر جھوٹ اور مرادی معنی سچ ہو، نہ کہ صاف جھوٹ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے علاوہ اس قسم کے الفاظ جھوٹ شمار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا مقصد سچ بول کر حاصل کر سکتے ہیں
اور جھوٹ بول کر بھی، یعنی دونوں صورتوں میں اچھا مقصد حاصل ہو رہا ہے. اچھا مقصد سچ بول کر حاصل کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر بھی. تو جھوٹ بولنا ناجائز اور سچ بولنا واجب ہے. اسی طرح توریہ کی صورتیں لکھی گئی ہیں. توریہ جو ہم نے جس کے بارے میں سنا کہ ایک معنی ہو، دو معنی ہو، ایک معنی کچھ اور ہے، دوسرا معنی صحیح ہے، ہم جو بول رہے ہیں سننے والا کچھ اور معنی مراد لے رہا ہے، ہم کچھ اور معنی مراد لے رہے ہیں. تو توریہ بلا ضرورت ناجائز. اسی طرح جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو. اب یہ دیکھیں گے جھوٹ بول کر فساد ہو رہا ہے، سچ کے فساد سے کم ہے. جھوٹ بول کر فساد ہو رہا ہے اور اس کا فساد سچ کے فساد سے کم ہے. جھوٹ کا فساد سچ کے فساد سے کم ہے تو جھوٹ بولنا جائز. وہی صورت جو ہم نے ساس اور بہو والی سنی ابھی کہ سچ بولیں گے تو فتنہ ہوگا اور جھوٹ بولیں گے تو فتنہ کم ہوگا، فساد کم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس صورت میں فساد سے بچنے کے لیے یہاں پر جھوٹ بولنا جائز. اور اگر جھوٹ کا فساد سچ کے فساد سے زیادہ ہو، سچ بولنے میں کم فساد ہے، جھوٹ بولنے میں زیادہ فساد ہے، تو اب اس صورت میں جھوٹ بولنا ناجائز رہے گا. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سچ بولنے میں نفع زیادہ ہے یا جھوٹ بولنے میں نفع زیادہ ہے، یہ یعنی شک کی بات ہے، اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوٹ توریہ اور تیسری چیز تھی بد عہدی. بد عہدی عربی میں اس کو غدر کہتے ہیں. غدر، غین دال را. بد عہدی کرنا، خیانت کرنا. عربی لغت میں غدر کے معنی ہے بد عہدی کرنا، خیانت کرنا. اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ وعدہ کرتے وقت، عہد کرتے وقت اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو. عہد کرتے وقت، وعدہ کرتے وقت اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ بد عہدی ہے. عہد کرتے وقت، وعدہ کرتے وقت اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ بد عہدی ہے. اب یہ یاد رکھیے وعدے کی چند صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا جائز ہوگا، بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا فرض ہوگا، بعض صورتوں میں واجب ہوگا، بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام ہوگا. اس کی بھی صورتیں ہیں. چنانچہ پہلے تو یہ آپ اس کی ڈیفینیشن امید ہے لکھ لی ہوگی. وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو بد عہدی ہے، اور اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت ہے تو یہ بد عہدی نہیں ہوگا. وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو بد عہدی، اور پورا کرنے کی نیت ہے تو عہد. اسی لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریوں میں جو مبلغین کے لیے مختلف جو نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ انفرادی کوشش ہمارے ہر کام کی جان ہے، لیکن ہمیں انفرادی کوشش کرنا نہیں آتی. تو اس میں امیر اہل سنت نے وہ 15 مثالیں مختلف ایک ہی مکالمے کے اندر بیان فرمائی، کم و بیش 15 مثالیں کہ کہاں پر مبلغ غلط انداز اختیار کرتا ہے سامنے والے سے. بعض مقامات میں ماضی کے بارے میں، بعض میں مستقبل کے بارے میں وہ غلط بیانیاں کروا دیتا ہے، بد عہدیاں کروا دیتا ہے. تو اس کی نشاندہی امیر سنت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے انداز سے بہتر ہے کہ ترغیبی انداز اختیار کیا جائے. آپ اجتماع میں آنے کی کوشش کیجئے گا اور جس سے ارادہ کروائیں تو وہ یوں کہلوا لیجئے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ سب سے ایک آسان طریقہ ہے سامنے والے کو بھی گناہوں سے بچانے کا. تو ہم نیکی کی دعوت دے کیوں رہے؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ نیکی کی دعوت سن کر وہ نیکیوں کا عامل بن جائے، نہ کہ ہم جب نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اسی وقت سے اس کا گناہوں کا ارتکاب شروع ہو جائے. تو اب امیر اہل سنت فرماتے ہیں انداز ترغیبی ہونا چاہیے. کل آپ اجتماع میں آئے تھے، جہاں کسی کی کارکردگی لینی ہے یا مخصوص وہاں چند مستثنیات موجود ہیں، ایکسپشنل کیسز موجود ہیں، جہاں جہاں اجازت ہے اس کی صورتیں بھی امیر اہل سنت نے ذکر فرمائیں. لیکن
اب جیسے ایک عام نئے اسلامی بھائی پہ انفرادی کوشش کریں. کل اجتماع میں آئے تھے, گزشتہ ہفتے اجتماع میں آئے تھے, مدنی چینل دیکھتے ہیں, گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں, سالانہ اجتماع میں آئے تھے, کتنے اسلامی بھائی کو لے کے آئے تھے. تو اس طرح کے انداز سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ترغیبی انداز اختیار کریں. اگر دعوت دینی ہو تو آئندہ کے لیے اس کی نیت کروا لیجئے, ہفتہ وار اجتماع کے لیے آئندہ کی نیت کروا لیجئے, 4 اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیے, 12 اجتماع تک آنے کی کوشش کیجئے, مدنی چینل خود دیکھیے, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. تو اس طرح حتی الامکان ترغیب کا انداز ہونا چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بدعہدی یہ ہے کہ میں نے آتے وقت, میں نے ارادہ کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور سامنے زبان سے اظہار کر رہا ہوں کہ کام کروں گا, تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے. ایک ہے میرا قول اور ایک ہے میرے قلب کے اندر نیت. میرے اس قول اور نیت کے اندر تضاد ہے. تو جب قول اور نیت میں اس طرح کا تضاد پایا جائے تو یہ بدعہدی کہلاتی ہے. اب وعدے کی مختلف صورتیں ہیں جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد صفحہ 349 پر درج فرمائی. اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. جو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی عبارت ہے اس کے معال, نتیجہ, انجام. چنانچہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کبھی وعدہ پورا کرنا فرض اور کبھی پورا نہ کرنا فرض ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ شریعت کی جانب سے فرض ہے, نماز پڑھنا فرض. اب ہم کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں, مثال کے طور پر کہیں کہ آج آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے, وہ کہے گا میں پڑھوں گا. اب یہ وعدہ بھی کر رہا ہے, لیکن در حقیقت یہ رب عز و جل سے کی طرف سے اس کو حکم موجود ہے. اب یہ وعدہ کرتا نہ کرتا, اس نماز کا پڑھنا اس پہ فرض تھا. اب یہ وعدہ چونکہ نماز کے ساتھ ملحق ہو گیا, لہٰذا اس وعدے کا پورا کرنا فرض ہوگا. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنا فرض, کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. ایک شخص ہے, مثال کے طور پر کسی کو گناہ کے مقام کی دعوت دیتا ہے, کسی کو شراب پینے کے لیے بلاتا ہے کہ کل فلاں مقام پہ آؤ, انجوائے کریں گے. اب اس سے پتا ہے وہاں شراب نوشی ہوگی, وہاں گناہ کا کام ہوگا جو حرام ہے, ناجائز ہے. اب یہ اگرچہ کہ وعدہ کر چکا, لیکن اس کا اس مقام پر جانا اور وہ گناہ کرنا ناجائز ہوگا. اب وعدہ کیا تھا اور ناجائز کام کا کیا تھا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, لہذا اس وعدے کا پورا کرنا حرام اور ناجائز کہلائے گا. اسی طرح کبھی وعدہ پورا کرنا مباح ہے, جائز ہے, مستحب ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, چونکہ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں, جھوٹ, حسد, تکبر, وعدہ خلافی, ریاکاری, خود پسندی, عجب, اس طرح کے جو امراض ہیں, ان امراض میں سے بعض امراض تو باطنی ہیں, ان کے لیے علامات کی ضرورت ہے. حسد ہم کیسے پہچانیں گے ہمارے اندر حسد موجود ہے یا نہیں؟ تو اس کی مختلف علامات ہیں, ان علامات کے ذریعے حسد کی پہچان ہوگی. جبکہ بعض جو بالکل انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں, جھوٹ بولنا, یہ کوئی اس کے لیے علامات کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ اپنی کیفیات خود جانتا ہے. بدعہدی کرنا ہر شخص اپنی کیفیات جان سکتا ہے. تو اس کے لیے علماء کرام نے جو باطنی امراض ہیں ان کے لیے تو معالجات میں جو علاج کے اندر ارشاد فرمایا کہ اولاً ان کی علامات جانیں, پھر اس کے بعد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے امراض کے لیے علماء نے علاج یہ تجویز فرمایا کہ نمبر 1 علمی علاج, نمبر 2 عملی علاج. نمبر 1 علمی علاج, نمبر 2 عملی علاج. علمی علاج کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی جو مذمت بیان ہوئی اور اس گناہ سے بچنے کے جو فضائل بیان کیے گئے, ان فضائل پر آدمی نگاہ رکھے. گناہ کا جتنا زیادہ عادی ہے اتنا زیادہ اس گناہ کی آفتوں پر نظر کرے. بد نگاہی کی عادت نہیں جاتی, بار بار بد نگاہی کی آفات پڑے. بد نگاہی سے بچنے کی جو لذات ہیں, بد نگاہی سے بچنے کی جو خصوصیات ہیں, بد نگاہی سے بچنے کے جو فوائد ہیں, ان فوائد پر نظر رکھے. اسی طرح ایک شخص ہے, جھوٹ نہیں چھوٹتا, عادت ہو گئی, کاروباری حلقہ احباب ہے اس میں جھوٹ, گھر کے اندر جھوٹ, اپنے دوستوں کے اندر جھوٹ, اسکول کالج کے اندر جھوٹ, جہاں وہ دفتر کے اندر کام کر رہا ہے وہاں پر جھوٹ. اب انوائرمنٹ ایسی ہے نہیں بچ پاتا, تو اس کے لیے علمی علاج یہ ہے کہ بار بار جھوٹ کی آفتیں پڑے, بار بار جھوٹ کی آفتیں دہرائے, اپنے ذہن کے اندر لائے. جب جھوٹ بولنے لگے فوراً ذہن کو اس جانب متوجہ کرے کہ اب اس ہو سکتا ہے اس جھوٹ کے باعث میں جہنم کی اتھا گہرائیوں میں چلا جاؤں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح بدعہدی, اس کی بھی آفتیں ہیں. ہم دو یا تین روایات موقع کی مناسبت سے سن لیتے ہیں. چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اب یہ منافق کی بھی تفصیل ہے۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو منافق اعتقادی، جس کا قلب ایمان پر نہیں۔ اب چونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو منافقین تھے ان کے ایمانوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا۔ وہ صورت منافق اعتقادی کی تھی کہ در حقیقت مومن نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ اس دور میں ہم کسی کو منافق اعتقادی ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں ہر شخص اپنے احوال سے باخبر ہے۔ اب دوسری صورت منافق عملی، اس کے اعتقاد میں، اس کے ایمانیات میں منافقت تو نہیں، لیکن اس کے اعمال میں منافقت کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہلی علامت، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی تین علامتیں ہیں، نشانیاں بیان کی گئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا، چار خصلتیں ایسی ہیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وہ منافق ہے۔ چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وہ منافق ہے۔ او کانت فیہ خصلۃ من اربعۃ، یا چار میں سے کوئی ایک خصلت ہو، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک علامت، ایک خصلت ہوگی۔ چار ہیں تو وہ منافق، اور چار میں سے ایک ہیں تو منافقت کی ایک علامت پائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، حتی یدعہا، یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دے۔ ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمائی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند وہ صورتیں تھیں جو وعدے کے بارے میں ہم نے سنی۔ بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا فرض، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں ناجائز ہوگا، اور دیگر صورتیں ہم نے بھی اس کے بارے میں سماعت کی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں بھی ہم اگر کوشش کرتے رہیں گے، وعدے کے بارے میں ضروری امور سیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جو مختلف معاملات میں بسا اوقات وعدہ خلافیاں ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب اس میں وعدے کے اندر علماء نے بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے کہ کہاں کہاں کس صورت میں وعدہ خلافی لازم آئے گی۔ ایک جو کامن صورت ہے، آفس یا فیکٹری میں کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری پورا کرنے کا ایگریمنٹ کیا، میں 8 سے لے کر 4 بجے تک کام کروں گا، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ اب اگر 8 سے 4 تک نہیں کرتا، 4 بجے 8 بجے کی بجائے 8:30 بجے گیا، 4 بجے کی بجائے 3:30 بجے واپس آ گیا، تو بھی یہ وعدہ خلافی کا مرتکب۔ اسی طرح 8 سے 4 تک اس کا کام کا ادارہ ہے، لیکن یہ وہاں گیا، کام کی بجائے گپ شپ میں مصروف ہو گیا، اب اس صورت میں بھی یہ وعدہ خلافی کا مرتکب، کہ اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ تھا، یہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نتیجتاً یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا بہت پیارا رسالہ ہے، ملازمین کے لیے 21 مدنی پھول، ملازمین کے لیے 21 مدنی پھول۔ تو چونکہ جو ادارے کے شعبے سے وابستہ ہے، جو اجیر ہے، ملازم ہے، یا جو سیٹ ہے جو ملازم کسی کو رکھتا ہے، تب ان کے لیے ضروری ادارے کے مسائل سیکھنا لازم ہے۔ اب تک اگر نہیں سیکھے تو اب سیکھنے، انشاءاللہ فرائض علوم کورس میں یہ بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن جو ابھی اجیر ہے وہ کیا کرے، وہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ پڑھ لے، انتہائی آسان فہم ہے، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
نہیں سمجھ میں آتی آپ صاحب علم اسلامی بھائیوں سے رجوع کیجئے انشاءاللہ عز و جل. اجارے کے دوران پائی جانے والی کئی شرعی غلطیوں سے ہم انشاءاللہ عز و جل بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدہ خلافی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. فرمائے کہ بعض جگہوں پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، عوام کے زیادہ آنے پر منتظمین آواز لگا دیتے ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، کھانا موجود ہوتا ہے. تو ان کا یہ ایسا کہنا کیسا ہے؟ اب جبکہ وہ کھانا تھا ہی دعوت کا لوگوں کے لیے تھا، اور اس صورت میں چونکہ جن لوگوں کو بلایا گیا ان کو واپس بھیجنا مقصود ہے، اور یہ جملہ بھی ایسا کہنا ہے کھانا ختم ہو گیا، یہ سری جھوٹ ہے. اب اس صورت میں اس جملے کی اجازت نہیں ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کہیں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا گھر پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانا پسند نہیں آتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانا اچھا بنا ہے، تو یہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں بھی یہی حکم ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کھانا اچھا نہیں بنا اور اس طرح کا جملہ کہیں گے بلا ضرورت کہ کھانا اچھا بنا ہے، واقع کے خلاف ہے. بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں پہلو دار بات وہاں کر سکتا ہے جب اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور وہ صورتیں جواز کی ہم نے پڑھی، تو اس کے علاوہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اپنا مال بچانے کے لیے کوئی غصب کر رہا ہے مال یا کیا کر رہا ہے؟ چھین رہے. اس میں صحیح جزیہ موجود ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اسی مقام پر جو میں نے آپ کو مسائل عرض کیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی امانت ہے اور کوئی شخص غصب کرنے کے لیے آیا، یا اپنا مال ہے جیسے اور غصب کرنے کے لیے آیا، تو اب اس میں اپنے مال کو بچانے کی نیت سے یہ اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال بچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضروری مسائل کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پلا